بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المتجلی لخلقه والظاہر لقلوبهم بحجته، خلق الخلق من غیر ربیۃ، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وجد المعصومین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ صلوات۔ آپ حضرات ایک بار بلند آواز میں صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ میں نے سورہ نحل سے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں پروردگار عالم ہر قرآن کے پڑھنے والے کو مخاطب کر رہا ہے، اور صبح قیامت تک جس تک قرآن پہنچے اور وہ قرآن کی آیت پڑھے، اللہ ہر انسان کو اس کی حقیقت بتا رہا ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے۔ صلوات پڑھی بلند آواز میں۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ ایک اور صلوات پڑھیے آپ لوگ۔ توجہ ہے آپ سب کی میرے ساتھ؟ ایک جملے پہ توجہ رکھیے گا۔ اللہ انسان کو اس کی حقیقت بتا رہا ہے کہ جب انسان دنیا میں آیا، چاہے جو بھی انسان ہے یا جو بھی انسان جب دنیا میں آتا ہے، اللہ نے بتایا کہ تم اس عالم میں دنیا میں آئے کہ لا تعلمون شیئا، تم کسی ایک شے کا بھی علم نہیں رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، توجہ ہے سب کی میرے ساتھ؟ آپ میری طرف دیکھیے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، آگے بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہ آواز سب کو صحیح آ رہی ہے؟ بس دیکھیے، آپ اس طرف توجہ رکھیے۔ آیت میں اللہ صبح قیامت تک ہر انسان کو مخاطب کر کے اس کی حیثیت اور حقیقت بتا رہا۔ اللہ نے کہا کہ انسانوں، جب تم دنیا میں آئے لا تعلمون شیئا، تم کسی ایک شے کے بارے میں بھی نہیں جانتے تھے۔ یعنی دو ٹوک لفظوں میں اللہ نے کہہ دیا جب انسان دنیا میں آیا تو جاہل آیا۔ اب یہاں پر اللہ نے اپنی نعمت گنوائی اور کہنے لگا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سنو، ہم نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی، ہم نے تمہیں سننے کے لیے کان عطا کیے، اور یہ جو سینے میں ایک دل تمہارے دھڑک رہا ہے، یہ ہم نے اس لیے دیا
تاکہ تم حق اور باطل کا فیصلہ کر سکو. سب کی توجہ ہے میرے ساتھ, بہت توجہ سے سنیے گا. اللہ بتا رہا ہے کہ اے انسانوں, جب تم دنیا میں آئے تو تم کسی شے کے بارے میں نہیں جانتے تھے. اللہ نے تم پہ یہ کرم کیا کہ تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی, تمہیں سننے کے لیے کان دیے, اور یہ جو سینے میں تمہارے دل دھڑک رہا ہے یہ اس لیے دیا تاکہ تم حق اور باطل کا فیصلہ کرو. جب یہ سب چیزوں کا احساس تمہیں ہو جائے, آپ میری طرف دیکھیے, وقت بہت تھوڑا سا ہے, لعلکم تشکرون, تو یہ سب چیزیں ہم دے اس لیے رہے ہیں شاید انسان شکر کر لے. یہ جملہ آپ کو ذرا نوٹ کرنا ہے. اللہ بتا رہا ہے کہ اے انسانوں, جب تم دنیا میں آئے تم کسی ایک شے کا علم نہیں رکھتے تھے, یعنی تم جاہل آئے. اللہ نے تمہیں آنکھیں دی تاکہ تم دیکھو, تمہارا علم بڑھے. اللہ نے تمہیں کان دیے تاکہ تم سنو, تمہارا علم بڑھے. اللہ نے تمہیں دھڑکتا ہوا دل دیا تاکہ تم حق اور باطل کا فیصلہ کرو. جب یہ سب نعمتیں اپنے اندر پاؤ تو تمہیں کرنا کیا ہے؟ تشکرون, بس اللہ کا شکر کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نعمتیں گنوا کر تقاضا شکر کر کے بتا رہا ہے کہ انسان شکر کرنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, انسان شکر کرنے والا نہیں ہے. اچھا, یہ جملہ میں تھوڑی کہہ رہا, بلکہ خود قرآن میں اللہ نے ایک مقام پر بتایا کہ انسان اپنے رب کا کتنا ناشکرا ہے. سنیں گے آیت, سورہ والعادیات, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود. اب ترجمہ سنیے آیت کا, یہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم, جب گھوڑے دوڑتے دوڑتے اپنے سم میں چنگاری اٹھتی دیکھے اس چنگاری کی قسم, دشمنوں پر حملہ کرتے ہوئے جو ان کے دہن سے جھاگ نکلتا ہے اس کی قسم. بھائی اب گھوڑا تو ایسا ہو, ہاں کسی کا گھوڑا تو ایسا ہو جو میدان میں ایسے فراٹے دکھاتا ہوا اپنے دشمن کو پسے پشت ڈال دے, اللہ اسی کی تو قسم کھا رہا ہے. تو اب جائیے نہ جا کر عالم اسلام سے پوچھئے وہ کس کا گھوڑا تھا جو دشمنوں میں پہنچ کر حملے کر کے بتاتا تھا کہ جب سواری ایسی ہے تو سوار کیسا. آپ سلامت رہیے, آپ سلامت رہیے. متصل ہو گئے, آپ سلامت رہیے. یعنی مستقل اللہ گھوڑوں کی قسمیں کھا رہا ہے. بھئی ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن پڑھ رہا ہوں سورہ والعادیات, اللہ گھوڑوں کی قسمیں کھا رہا ہے, ایسے گھوڑے ایسے گھوڑے ایسے گھوڑے, اور ایک منزل پر آ کر کہہ رہا ہے ان الانسان لربہ لکنود. سنو, یہ جو انسان ہے یہ بڑا ناشکرا ہے. تو اب کتنی عجیب بات ہے, پروردگار اگر تجھے انسان کی مذمت کرنا ہی تھی تو انسانوں کی قسمیں کھا کے کرتا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ قسمیں کھائی گھوڑوں کی نہیں, گھوڑے کی مختلف اداؤں کی, اور کھا کر کہہ رہا ہے انسان ناشکرا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پتا ہے کہ انسان کتنا ناشکرا ہے. تبھی اس آیت میں اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی, ہم نے تمہیں سننے کے لیے کان دیے, اور دھڑکتا ہوا دل دیا تاکہ تم شکر ادا کرو. تو جملہ کہوں اگر آپ کی اجازت ہے, پہلے آنکھوں کا ذکر کیا, پھر کانوں کا ذکر کیا, پھر سماعت بصارت کا ذکر کر کے, دھڑکتے ہوئے دل کا ذکر کر کے بتایا کہ ہم تمہیں کچھ دکھائیں گے بھی, ہم تمہیں کچھ سنائیں گے بھی, اور فیصلہ تمہارے دل پر چھوڑیں گے. اب عالم اسلام جا کر تلاش کرے ایسا کون سا موقع ہے جہاں سارے مسلمان آنکھوں سے بھی کام لیں, کانوں سے بھی کام لیں, اور پھر دھڑکتے ہوئے دل سے کام لے کر فیصلہ کریں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اگر کسی کو نہ ملے تو میرا بازو تھامیے, میں ایک میدان دکھاتا ہوں جہاں نبی کے ہاتھ میں نبی کے مسیح کا ہاتھ ہے, نبی دکھا بھی رہے ہیں, سنا بھی رہے
وَجَعَلَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ہم نے تمہیں آنکھیں دی، ہم نے تمہیں کان دیے، ہم نے دھڑکتا ہوا دل دیا، کیوں؟ تاکہ تم شکر کرو۔ اب ایک آیت اور سنی اور بس جلدی سے میں اپنے موضوع پر آ جاؤں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے ان تینوں نعمتوں کو پھر گنوایا۔ کون کون سی؟ سماعت، بصارت، اور یہ جو افئدہ یعنی فؤاد، دھڑکتا ہوا دل۔ توجہ ہے سب کی؟ سورہ بنی اسرائیل میں کہنے لگا سنو، یہ جو ہم نے تمہیں سماعت دی ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ جو ہم نے تمہیں آنکھیں دی، کان دیے اور دھڑکتا ہوا دل دیا، محشر میں تینوں سے سوال ہوگا۔ آنکھوں نے دیکھا کیا، کانوں نے سنا کیا، اور دھڑکتے ہوئے دل نے فیصلہ کیا کہ نہیں کیا۔ اب یہاں شیعہ سنی تمام مفسرین ایک بات پر اجماع ہے، سب کا اجماع ہے، آپ کہیے تو میں بتا دوں ان کا اجماع۔ وہ اجماع یہ ہے، بہت توجہ سے سنیے گا۔ کہنے لگے دیکھیں بھائی، ذرا علمی گفتگو ہے، اسے سماعت کیجیے۔ کہنے لگے دیکھیں بھائی، جب بھی انسان دنیا میں آتا ہے، کوئی بھی انسان آئے، وہ کیا آتا ہے؟ جاہل، ٹھیک؟ انسان کو کچھ نہیں پتا، وہ ماں باپ اس کی تربیت کرتے ہیں، وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، چھوتا ہے، چکھتا ہے، ہاں؟ یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کے علم میں اضافہ کرتی ہیں۔ اسی کو آسان لفظوں میں کہتے ہیں حواس خمسہ۔ حواس خمسہ یعنی 5 حواس، جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں 5 سینس۔ جملہ کہوں اگر اجازت ہو، 5 سینس، حواس خمسہ۔ اب کبھی آپ نے غور کیا یہ حواس 6 کیوں نہیں ہے اور یہ حواس 4 کیوں نہیں ہے؟ یہ حواس 5 ہے۔ اب تک لوگوں کا بڑا دعویٰ ہے، اور بہت سے جو فنکار حضرات ہوتے ہیں، وہ اگر کسی معاملے میں اپنے کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کریں تو وہ ایک جملہ کہتے ہیں، میری چھٹی حص کام کر رہی ہے۔ بھائی سنا ہے کہ نہیں سنا یہ جملہ؟ بولیے اگر سنا ہے پیچھے والوں نے۔ کہتے ہیں میری چھٹی حص کام کر رہی ہے، حالانکہ آپ ان سے پوچھئے حضور چھٹی حص ہے کہاں، تو وہ آپ کو دکھا نہیں سکیں گے کہ چھٹی حص ہے کہاں۔ تو سنیے گا غور سے، 5 حواس یہ ایسے ہیں کہ ہر جاہل انسان ان کے وسیلے سے عالم بنتا ہے۔ ہاں، اللہ نے ان 5 حواس کو وجود انسانی میں رکھا، اور ان حواس کے ذریعے جہل انسان کا ختم ہوتا ہے، علم کی طرف سفر ہوتا ہے۔ اب جلدی جلدی سنیے وہ کیا ہے۔ پہلی حص ہے حص بصارت، یعنی دیکھنے کی صلاحیت۔ تھوڑا سا بولتے رہیے اگر بات پہنچ رہی ہے۔ حص بصارت یعنی دیکھیے انسان دیکھے گا تو اس کا علم بڑھے گا، ایسا ہے یا نہیں؟ بھائی کوئی اندھا ہے اور آپ اسے مثلاً جوہر چورنگی پر کھڑا کر دیجئے اور اس سے پوچھئے بتاؤ دائیں سمت کیا ہے، بائیں سمت کیا ہے، آگے کیا ہے، پیچھے کیا ہے، تو وہ آپ سے کہے گا آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اس لیے کہ میں اندھا ہوں مجھے کیا پتا۔ لیکن اگر آپ ہی میں سے کسی نے جوہر چورنگی دیکھی ہو اور 2 پل کے لیے اس سے کہے آنکھیں بند کرو اور بتاؤ دائیں کیا، بائیں کیا، آگے کیا، پیچھے کیا، میں قریب ہو کے مثال دے رہا ہوں، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ بھائی آگے یہ ہے، پیچھے یہ ہے، دائیں یہ ہے، بائیں یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز علم میں نہیں تھی آنکھوں کے ذریعے آ گئی، اسے کہتے ہیں حص بصارت، یعنی علم کا وسیلہ۔ پہلی حص حص بصارت۔ غور سے سنیے گا، کچھ باتیں آپ کے حوالے کریے۔ دوسری حص کیا ہے؟ دوسری حص ہے قوت سماعت، یعنی سننا، ٹھیک؟ جب انسان کے کان میں کوئی آواز پڑتی ہے تو جس چیز سے انسان جاہل ہوتا ہے اس سے عالم ہو جاتا ہے، اس کا علم آ جاتا ہے۔ یہ ہے دوسری حص سماع، سامعہ یعنی سننا۔ تیسری حص کیا ہے؟ ایک ایک بندے تک توجہ رہے، آخری بندے تک۔ تیسری حص کیا ہے؟ حص لامسہ، یعنی چھونے کی حص۔ بھائی کسی بچے کے ہاتھ میں برف کا ٹکڑا رکھ دیا جائے، رکھ دیا، اور 10 سال بعد بچے سے کہیں آنکھیں بند کرو اور اس کے ہاتھ میں پھر برف کا ٹکڑا رکھ دے اور پوچھے کیا ہے تمہارے ہاتھ میں، تو بچے کا یہ لمس جو پہلے ہو چکا اس برف سے، وہ اس کے دماغ تک یہ بات پہنچائے گا یہ برف ہے۔
یعنی جس چیز سے پہلے جاہل تھا اب عالم ہو گیا. بھولیں گے تو نہیں یہ باتیں. یہ ہو گئی 3 حص. چوتھی حص کیا ہے؟ سامعہ، باصرہ، لامسہ. چوتھی چیز ہے قوت ذائقہ. قوت ذائقہ یعنی دہن پر کوئی چیز آ جائے، زبان پر آ جائے تو اب جب بار بار کوئی چیز زبان پہ آتی رہے اور انسان کی آنکھیں بند ہو تو وہ بغیر دیکھے بتا دے گا یہ کیا ہے. کچھ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ یہ علم انسان کے بڑھانے کا وسیلہ ہے. تو بھائی جو لوگ وسیلے کے منکر ہیں، اللہ نے علم بڑھانے میں بھی 5 ہی کا وسیلہ رکھا. اور پانچویں حص سنیے اور تب میں تقریر شروع کروں. 5ویں حص ہے قوت شامہ. شامہ یعنی سونگنا. ٹھیک؟ یعنی کسی بھی چیز کی ابھی یہاں پر ذرا سی ہوا کے دوش پر بو اٹھے تو آپ سونگ کر بتا دیں گے کیا ہے. تو سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بابا تقریر شروع ہو گئی. یعنی یہ 5 حواس وہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان عالم ہو جاتا ہے. اور اللہ نے کیا کہا کہ جب تم دنیا میں آئے تو تم جاہل تھے. مگر میرا جملہ یاد رکھیے گا، یہ آیت عام انسانوں کے لیے ہے، نبیوں کے لیے نہیں ہے. کچھ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اگر آپ نے کہا جیسے ہم جاہل آتے ہیں دنیا میں ویسے ہی نبی بھی جاہل آتا ہے تو قرآن تماچا مار کے منہ پہ کہے گا کہ تم نے دیکھا نہیں عیسیٰ گہوارے میں ہے اور بول رہے ہیں. بھائی عیسیٰ بولے کہ نہیں بولے؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا. سورہ مریم عیسیٰ بولے. اب یہاں سے بہت توجہ سے سنیے گا. پہلی حص باصرہ. انسان دیکھے تو علم بڑھے، انسان سنے تو علم بڑھے، انسان چھوئے تو علم بڑھے، انسان سونگے تو علم بڑھے، انسان چکھے تو علم بڑھے. یعنی یہ 5 حواس وہ ہیں جو انسان کا علم بڑھا رہے ہیں. تو اب میں اپنے پڑھے لکھے مجمع سے سوال کروں، کیا اللہ نے ان حواس کی وجہ سے انسان کو اشرف بنایا؟ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ مجھے نہیں پتا آپ کی رائے کیا ہے، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں ان حواس کی وجہ سے انسان اشرف نہیں بنا. آپ کہیں کیوں؟ اگر ان حواس کی وجہ سے انسان اشرف بنا تو آپ بھی دیکھتے ہیں، جانور بھی دیکھتا ہے. کیا سنا آپ نے؟ آپ بھی سنتے ہیں، جانور بھی سنتا ہے. آپ بھی چھوتے ہیں، جانور بھی چھوتا ہے. یا قدر کر لیجئے گا جملے کی، آپ بھی سونگتے ہیں، جانور بھی سونگتا ہے، بلکہ آپ سے اچھا سونگتا ہے. ہاں بھائی، وہ جو کرمنل کی دنیا کے لوگ ہیں ان سے جا کر پوچھئے کہ جب انسان کا قوت مشام دھیما پڑ جاتا ہے تو اب ایک نجس جانور کو لایا جاتا ہے جو سونگ سونگ کر بتاتا ہے مجرم بھاگا کہاں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے بہتر جانور سونگتا ہے. اور جہاں تک دیکھنے کی صلاحیت ہے تو آپ اور میں کتنا دور تک دیکھ سکتے ہیں کسی کو نہیں پتا. لیکن وہ جو باز ہے، باز جسے عقاب کہتے ہیں، پرندہ، اس کے لیے اہل سنت کے عالم آغا دلیری نے لکھا کہ اگر باز بالکل آسمان کی آخری فضا پر ہو اور زمین پہ چیوٹی چل رہی ہو، کیا سن رہے ہیں آپ؟ تمہید باندھ رہا ہوں کہیں تک لانے کے لیے، تو وہ باز بلندی سے چیوٹی کو دیکھ لیتا ہے. سن لیا آپ نے؟ تو اب بہت سے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نبی جیسے، ان سے پوچھئے کیوں؟ کہتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں، نبی بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، نبی بھی سنتے ہیں، ہم بھی سونگتے ہیں، نبی بھی سونگتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، نبی بھی کھاتے ہیں. تو ابھی تو میں نے بتایا یہ کام تو جانور بھی کرتا ہے. تو کبھی آپ کہیے نا ہم جانور جیسے، اس لیے کہ جانور بھی یہ کرتا ہے اور ہم بھی کرتے ہیں. تو چلیے اب ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں، جیسے انسان دیکھتا ہے کیا ویسے ہی نبی دیکھتا ہے؟ ہاں، جیسے انسان سنتا ہے کیا نبی بھی ویسے ہی سنتا ہے؟ جیسے انسان بولتا ہے کیا نبی بھی ویسے ہی بولتا ہے؟ دیکھیے اللہ کے نمائندے جو ہیں بے شک وہ انسانی پیکر میں آئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے آپ ہیں ویسے نبی ہے. اس لیے
کہ انبیاء کے پاس معجزہ ہے، آپ کے پاس نہیں ہے۔ انبیاء کے پاس یہ اختیار ہے کہ زمین پہ کھڑے ہو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، آپ کے پاس یہ اختیار کب ہے؟ تو اب میں قرآن سے بتاتا ہوں کہ نبی کیسے دیکھتا ہے۔ توجہ ہے سب کی میرے ساتھ؟ پیچھے والوں کی ہے توجہ؟ آیت پڑھ رہا ہوں اور جملہ آپ کے حوالے۔ قرآن نے بتایا کہ نبی کیسے دیکھتا ہے۔ آیت محفوظ کیجئے، سورہ نوح کی آیت۔ حضرت نوح اللہ سے کہہ رہے ہیں، اے میرے رب لا تذر علی الارض، میری قوم کو زمین پہ باقی نہ چھوڑیو۔ کیوں؟ آئیے آیت میں وجہ بتائی۔ نوح نے اللہ سے کہا لا یلدو الا فاجرا کفارا، پروردگار یہ جو دنیا میں عہد نوح میں لوگ بستے ہیں، نوح ان کے لیے بد دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پروردگار انہیں روئے زمین پہ باقی نہ چھوڑنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا یلدو، یہ بچہ پیدا نہیں کریں گے مگر جو بچہ ہوگا وہ فاجر اور کافر ہوگا۔ اب یہاں بڑے بڑے شیعہ سنی علماء اور مفسرین بیٹھے اور انہوں نے سوال کیا کہ نوح کہنا کیا چاہ رہے ہیں، سننا چاہتے ہیں آپ؟ سب نے ایک ہی جملہ لکھ کر قلم توڑ دیا، کہا یہ جو نوح نے کہا ہے کہ پروردگار ان کی نسلوں میں کوئی مومن نہیں آئے گا اور کافر اور فاجر آئیں گے، اس کا جملہ نوح کا جملہ بتا رہا ہے کہ نوح شکل دیکھ کر اور صلب دیکھ کر بتاتے تھے بچہ مومن ہوگا کہ کافر ہوگا۔ بھائی جو سمجھ گیا وہ سمجھ گیا، حاضر کر لے جملے کی۔ علماء کہہ رہے ہیں کہ نوح جو کہہ رہے ہیں لا تذر علی الارض، پروردگار اس قوم کو زمین پہ باقی نہ چھوڑنا۔ کیوں؟ لا یلدو الا فاجرا کفارا، یہ بچے پیدا نہیں کریں گے مگر فاجر اور کافر۔ تو جو بہت نبی جیسے بننے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے جا کر سوال کیجئے کہ نوح تو بندے کو دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ اس کے یہاں مومن ہوگا کہ کافر ہوگا۔ یہ بصارت نوح تھی۔ کیا آپ اور میں کسی کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ بھائی ان کے یہاں مومن ہوگا کہ کافر ہوگا؟ بولیے نا، اگر آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے تو ہاتھ کھڑا کر لیجئے کہ بھائی میں بتا سکتا ہوں کسی بھی بندے کو دیکھ کر کہ اس کی صلب میں مومن ہے کہ کافر ہے۔ نہیں بتا سکتے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے جو نبی دیکھتا ہے وہ ہم نہیں دیکھتے۔ تو جب ہمارا دیکھنا ایک جیسا نہیں ہے تو ہم ایک جیسے کیسے؟ نبی اور عام بشر ایک طرح نہیں دیکھ سکتا۔ قرآن نے بتایا کہ نوح کی بصارت صلب پدر میں جا رہی تھی۔ اب کیسے میرا جملہ سنیں گے؟ جملہ میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں۔ یہ اللہ نے پہلے ذہنوں کو آمادہ کر دیا کہ جو ہماری حجت ہو اس کی بصارت صلبوں کو دیکھ لیتی ہے۔ تو اگر نوح سمجھ آ گئے تو ابھی بھی علی نہیں سمجھ آئے کہ چلتی چلتی ذوالفقار اگر ٹھہر جائے اور کوئی پوچھے مارا کیوں نہیں، علی کہے 70ویں نسل میں میرا شیعہ آ رہا۔ مل کے کیجئے نا ایک ساتھ۔ آپ سلامت رہیے۔ یعنی قرآن نے، بھائی دیکھیے میں تو آیت پڑھ رہا ہوں سورہ نوح، لا تذر علی الارض، پروردگار اس قوم کو دنیا میں باقی نہ چھوڑیو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک نبوت کی بصارت جاتی ہے، بھائی جملہ پہنچا کہ نہیں پہنچا، وہاں ہر انسان کی بصارت نہیں جاتی۔ تو جو وقار اور جو کمال اللہ نبی کو دیتا ہے وہی کمال امام کو بھی دیتا ہے۔ اس لیے کیونکہ نبی امام کا جانشین اور نائب ہوتا ہے۔ اب یہ بات بھولیں گے تو نہیں، یہ تھی پہلی منزل۔ بلکہ چلیے اگر اتنی محبت سے سن ہی لیا تو ایک جملہ اور ہدیہ کر دوں اگر اجازت ہو۔ بھائی آپ نے مولا علی کا وہ دعویٰ تو سنا ہوگا جیسے ہمارے برادران اہل سنت نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا۔ کون سا دعویٰ؟ سلونی، آپ سلامت رہیے، دیکھیں سب نے پڑھا، سلونی سلونی قبل ان تفتنونی۔ علی نے بس یہ تھوڑی کہا کہ جو چاہے مجھ سے پوچھ لو۔ عام طور پہ بھائی یہی ٹکڑا پڑھا جاتا ہے
مگر ایک ٹکڑا اور ہے جو اس سے متصل ہے، سنا دوں اگر اجازت ہو؟ میں نبوت اور امامت کی بصارت بتا رہا ہوں۔ علی نے کیا کہا؟ سلونی سلونی قبل ان تفتنونی۔ علی یہاں رکے نہیں بلکہ کہنے لگے سلونی ان ترک السماوات فإنی اعرف بها من ترک الارض۔ اب جو سمجھ گیا وہ سمجھ گیا۔ علی نے کہا جو چاہے مجھ سے پوچھ لو، اور اس کے بعد کیا کہا؟ مجھ سے اگر چاہو تو آسمان کے راستے پوچھ لو۔ بھائی اس عہد میں تو اڑتے ہوئے جہاز دیکھ کر سمجھ آتا ہے کہ آسمان میں بھی راستے ہیں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ ذرا اس عہد پر جائیے کہ جہاں علی کے دعویٰ کر رہے ہیں کہ مجھ سے آسمان کی باتیں پوچھ لو، آسمان کے راستے پوچھ لو، میں زمین سے زیادہ، اللہ اکبر، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ اب ہے جملہ کمال کا، جیسے ہی مسجد کوفہ کے منبر پر ابو طالب کے بیٹے نے یہ جملہ کہا، اچانک سے ایک شخص مسجد کوفہ میں نمودار ہوا، آخری بندے تک توجہ، اٹھا اور کہنے لگے ابو طالب کے بیٹے تم نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا۔ علی نے کہا میں نے دعویٰ کیا ہے، تم دلیل مانگو، اس لیے کہ دلیل نہ ہو تو دعویٰ باطل ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ بتائیے اس وقت جبریل کہاں پر ہے؟ بھائی میں ذمہ داری سے روایت پڑھ رہا ہوں، ہماری تمام کتابوں میں یہ روایت ہے۔ اس نے کہا یہ بتائیے جبریل کہاں ہے؟ میری طرف دیکھیے گا، روایت کے فکرے ہیں فَنَظَرَ يَمِينَ وَشِمَالَ۔ علی نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، ایک بار انگشت امامت اٹھا کر کہا انت جبریل، یا شیخ انت جبریل، اے آنے والے تو ہی جبریل ہے۔ بس یہ جملہ سننا تھا، وہ آنے والا پرندہ بڑا اڑ گیا۔ اب مجمع متحیر ہوا اور علی سے کہنے لگا یہ آنے والا کون تھا؟ اور اس کے سوال کا جواب دیا، ذرا گتھی کو حل کیجئے۔ علی نے کہا سنو، جیسے ہی اس نے مجھ سے کہا جبریل کہاں ہے، میں نے دائیں دیکھا، میں نے بائیں دیکھا، میں نے آگے دیکھا، میں نے پیچھے دیکھا، میں نے اوپر دیکھا، میں نے نیچے دیکھا، پوری پھیلی ہوئی کائنات تک میں نے اپنی بصارت کو دوڑایا، جب کہیں جبریل نہیں نظر آئے میں سمجھ گیا یہی جبریل۔ ایسا لگ رہا ہے آپ سب ناراض ہو گئے مجھ سے، اتنی ٹھنڈی سلوات۔ مل کے بلند آواز میں پڑھیے سلوات۔ اچھا دیکھیے ذرا سے اپنے شک کے بادلوں کو واپس بھیجیے۔ ہاں اس لیے کہ پہلے میں نے آپ کو قرآن سے دلیل دی کہ جو اللہ کی حجت ہو، بھائی نوح نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ یعنی نوح تو صلبوں تک دیکھ لے اور اللہ اس کی تائید کرے، تو جو وارث نوح ہو، ہاں یا چلیے ابھی آگے بات آ جائے گی، ذرا دوسری حصہ اور سن لیجئے۔ یہ ہے نبوت کی بصارت، یعنی جہاں تک نبی دیکھتا ہے عام بشر نہیں دیکھتا۔ بھولیں گے تو نہیں؟ اب دوسری منزل کیا ہے؟ قوت سماعت، یعنی سننا۔ ٹھیک؟ اچھا دیکھیں کتنا مجبور ہے انسان، خدا کی قسم کتنا مجبور ہے انسان۔ اگر ابھی اس وسیلے کو ہٹا دیا جائے، جسے مائک کہہ رہا ہوں میں، اسے ابھی ہٹا دیں تو ممکن ہے میں بڑا زور لگاؤں تو یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب تک میری آواز پہنچ جائے، لیکن کیا آپ مجھ جیسے بشر سے یا اپنے جیسے بشر سے یہ گمان کر سکتے ہیں کہ یہاں سے مائک ہٹ جائے اور جوہر موڑ تک میری آواز پہنچے؟ یہ جو چپ ہے یعنی وہ سمجھ رہے کہ میرے اندر اتنی طاقت ہے۔ آپ کی خاموشی سے تو میں یہی سمجھوں گا، بول دیجئے میں برا نہیں مانوں گا۔ کیا اس مائک کے بغیر میری آواز جوہر موڑ تک جائے گی؟ نہیں، یہ ہے انسان کی مجبوری۔ نہ بولنے والا اتنا بلند بول سکتا ہے، نہ سننے والا اتنی حد تک سن سکتا ہے۔ ابھی بھی اپنے کو آپ انبیاء جیسا کہتے ہیں؟ بھائی یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ یہاں فرش پر ایک چونٹی چل رہی ہو،
تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ جو چونٹی بول رہی ہے مجھے پتا ہے. اب میں پڑھ دوں قرآن کی آیت, کیسے سنیں گے آپ؟ قرآن کہہ رہے سلیمان کا تخت ہوا پہ سوار ہے. ایسے میں وہ تخت وادی نمل سے گزرا اور ایک چونٹی ہے, چونٹی جو اپنی تمام چونٹی ساتھیوں سے کہہ رہی ہے جلدی جلدی بلوں میں چھپ جاؤ, لشکر کچل نہ دے. یہ جیسے چونٹی نے بولا تو سلیمان نے تخت کو روکا. اب میں ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں, تخت کو روکا, کہ روکو تخت, اترے. وہ جو چونٹیوں کی ملکہ تھی اس کو بلایا, اپنے ہاتھ پہ رکھا, کیسے سنیں گے جملہ, ہاتھ پہ رکھا اور کہا تمہیں کیا پتا نہیں ہے میں نبی ہوں؟ ہاں بھائی, آپ اور میں تو سن نہیں سکتے. سلیمان کانورسیشن کر رہے ہیں, سلیمان گفتگو کر رہے ہیں. کہا تمہیں کیا پتا نہیں ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ کہا بالکل آپ اللہ کے نبی ہیں, ہمیں پتا ہے. تو پلٹ کے سلیمان نے کہا پھر کیوں تم چونٹیوں کو کہہ رہی ہو اپنے اپنے بلوں میں چھپ جاؤ, کہیں لشکر نہ کچل دے؟ کیا تمہیں پتا نہیں ہے میں نبی ہوں, میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا؟ پلٹ کر معصوم چونٹی نے کہا یا نبی اللہ آپ سے خطرہ نہیں ہے. جو سمجھ گیا وہ سمجھ گیا. یا نبی اللہ آپ سے خطرہ نہیں ہے, یہ ساتھ چلنے والوں کا بھروسہ نہیں. میں تو بس اتنا بتانا چاہ رہا ہوں, ایک چونٹی نے بتا دیا نبی اور امتی برابر نہیں ہوتے. آپ سلامت رہیے. بس مجھے بہت تیزی سے 2-3 جملے اور کہنے ہیں, اب میں یہاں ٹھہر نہیں سکتا. کچھ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہماری بصارت اور ہماری سماعت اور, بھائی باتیں بھولیں گے تو نہیں. اس سے ذرا اپنا عقیدہ مضبوط کیجئے, قرآن کی بات ہے, نبی کی. اور اب تیسری منزل کیا ہے؟ تیسری منزل کیا ہے؟ قوت لامسہ. لامسہ یعنی چھونا, لمس کرنا, جسے آپ ٹچ کرنا کہتے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ آپ کا اور میرا چھونا اور نبی کا چھونا کیا برابر ہے؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ بھائی ہم نے تو حضرت دائی حلیمہ سے سنا ہے ہاں کہ جب میں چھوٹے سے محمد کو گھر لائی تو جو بکری دودھ نہیں دیا کرتی تھی برسوں سے, یہاں دست محمد لگا, نبوت کا دست مبارک, نبی کا ہاتھ. چلیے ابھی بھی اگر نہیں سمجھ رہے تو میں ایسی مثال دیتا ہوں, آپ جھوم جائیں گے. بھائی آپ اور میں کون؟ ابھی 5 برس پہلے اسی دنیا میں ایک وبا آئی تھی, بھولے تو نہیں آپ؟ کون سی؟ کورونا. اس وبا میں SOPs جاری کی گئی تھی. اس میں جو سب سے اہم نکتہ تھا وہ کیا تھا؟ شاباش, کیا تھا؟ ہاتھ نہیں ملانا. ہاتھ نہیں ملانا, دور سے بات کرو, ہٹو, چلو, یا قریب نہیں آنا. ایسا ہی تھا کہ نہیں تھا؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ یعنی حدیثوں میں اتنا آیا کہ مومن سے مصافحہ کرے, ہاتھ ملائے. ہاتھ حدیثوں میں ہے, حدیثوں میں کہ جب ایک مومن دوسرے مومن سے ہاتھ ملاتا ہے تو فرشتے حسرت سے دیکھتے ہیں اور اللہ خوش ہوتا ہے کہ ایک مومن سے ہاتھ ملا رہا ہے. اب سوچیے اگر ایک مومن دوسرے مومن کے گریبان پہ ہاتھ ڈال دے تو اس سے تو اللہ یقیناً ناراض ہوگا. اب جملہ سنیے, SOPs کیا تھی؟ ہاتھ نہ ملانا, دور رہنا. بڑا مقابلہ کرنے چلے انبیاء سے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ بڑا انبیاء سے مقابلہ کرنے چلے کہ جیسے ہم ویسے نبی. آپ تو یہ ہے کہ کسی کو ہاتھ لگائیں تو اسے بیمار کر دیں. اب میں کیسے قرآن کی آیت پڑھوں؟ اللہ کا نبی عیسیٰ کہہ رہا ہے میں اگر کسی بیمار پہ ہاتھ رکھوں اسے شفا مل جائے. یعنی عام بشر اگر کسی کو چھوئے اور وہ بیمار ہے, میں تو آپ ہی کی مثال سے مثال اٹھا رہا ہوں, آپ اسے بیمار کر دیں اور نبی کا ہاتھ شفا دے. اچھا چلیے تو شفا ہے نا, ایک اور نبی کا ہاتھ اللہ نے قرآن میں بتایا, بہت توجہ. کون؟ موسیٰ.
جس کے ہاتھ کو اللہ نے کہا ید بیضا، ید یعنی ہاتھ، بیضا یعنی روشنی، ید بیضا اس کا مطلب کیا ہے؟ سب شیعہ سنی لکھ رہے ہیں کہ ید بیضا یہ کہ اگر کسی تاریکی سے موسیٰ اپنا لشکر لے کر چلے اور روشنی نہ ہو، قرآن کہتا ہے ایسے موسیٰ ہاتھ اٹھاتے تھے، کچھ کہا ہے بھائی، ایسے موسیٰ ہاتھ اٹھاتے تھے اور موسیٰ کے ہاتھ سے روشنی نکلتی تھی جو چاروں طرف روشنی پھیلا دیتی تھی۔ تو آپ میں سے کس کا ہاتھ روشنی پھیلاتا ہے؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں تو آپ کو قرآن سے نبی بتا رہا ہوں، یعنی عیسیٰ کا ہاتھ شفا دے، موسیٰ کا ہاتھ روشنی دے۔ تو کبھی آپ نے سوچا کہ ایسا موسیٰ نے کیا کیا تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں اللہ نے روشنی رکھ دی؟ کہیں تو سنا دوں، منع کریں گے تو نہیں سناؤں گا، سناؤں کہ نہیں سناؤں؟ آپ سلامت رہیے۔ موسیٰ کا ہاتھ، ایک جملہ سن لیجئے، ہوا کیا؟ بچپن میں موسیٰ چھوٹے سے ہیں اور کسی نے آ کر کہا بھائی یہی وہ بچہ لگتا ہے فرعون جو تیری حکومت کو تباہ کر دے گا، تیرا تخت الٹ دے گا۔ اب کاہن نے کہا، فرعون گھبرا گیا، تو کسی وزیر نے مشورہ دیا اگر تو دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ نبی ہے کہ نہیں تو اس کے سامنے دو چیزیں رکھ دے، ایک انگارہ، جلتا ہوا انگارہ، ایک یاقوت۔ میری طرف دیکھیے گا، مفسرین کہہ رہے ہیں جیسی انگارہ اور یاقوت آیا ہے تو نبی ہے نا۔ موسیٰ نے ہاتھ بڑھایا یاقوت کی طرف، اللہ اکبر، یاقوت کی طرف ہاتھ بڑھایا، وہاں اللہ نے جبریل کو بھیجا، کہا موسیٰ کا ہاتھ یاقوت سے ہٹا کے انگارے پہ رکھو، اس لیے کہ اگر آج ہاتھ یاقوت پہ رکھ دیا تو پتہ چل جائے گا یہ نبی ہے، اور اگر پتہ چل گیا یہ نبی ہے تو فرعون قتل کر دے گا، اور وہ جو موسیٰ کو کام کرنا ہے وہ ٹھہر جائے گا۔ بھائی سمجھ گئے جملہ؟ یہاں سے ایک بات سب نے لکھی اور ہم بھی سمجھ گئے، اگر اللہ کسی حجت کے ہاتھ سے قربانی لے تو اسے ضائع نہیں جانے دیتا، بلکہ وہ ایک ہاتھ اگر موسیٰ تاریکی میں قوم کے ساتھ نکلے تو وہ ہاتھ ہدایت کرتا ہے۔ میں تو کہہ گیا جو مجھے کہنا تھا، پتہ چلا جس ہاتھ سے قربانی ہو اس ہاتھ کو ہدایت والا بنا دیتا ہے۔ عباس کے دو ہاتھ کام آئے، آج تک پرچم ہدایت کر رہا۔ سلامت رہو بھائی، آپ سلامت رہیے۔ بس تقریر تمام ہو گئی، کچھ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ ہے نبی کا ہاتھ۔ تو اب سوچئے کہ اگر نبی چھوئے تو نبی کا چھونا کیسا ہوگا؟ اب بس دو چیزیں رہ گئی، دو چیزیں جلدی سے سن لیجئے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ قوت شامہ، جو مشام میں بو آتی ہے نا، اس سے انسان کا علم بڑھتا ہے۔ گھبرا تو نہیں رہے؟ بابا تمام ہو رہی ہے تقریر، آخری جملے۔ مشام، اچھا بھائی مشام کیا ہے؟ مشام کیا ہے؟ یہ قوت کیا ہے؟ وہی بات میں کہوں گا، ایک حد تک، ایک حد ہے کہ جہاں تک انسان سونگھ سکتا ہے، کوئی بھی بو آئے، کوئی بھی اسمیل آئے، ایک حد تک، مگر ایک حد ایسی آتی ہے کہ انسان نہیں سونگھ پاتا۔ میری طرف دیکھیے آخری جملے، اب میں بتاتا ہوں نبی کیسے سونگھتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یعقوب اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، آپ سلامت رہیے، جو سمجھ گیا، آیت ہے نا ذہن میں، یعقوب اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے اور ایسے میں اٹھ کر کہہ رہے انی لأجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یوسف کی خوشبو۔ اب جائے جا کے عالم اسلام سے پوچھئے، ابھی یوسف کا کرتا مصر سے چلا، یعقوب بیٹھے ہیں کنعان میں، کہاں مصر کہاں کنعان، اور یعقوب کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور عجیب جملہ کا قرآن کی آیت ہے، جن کے ساتھ بیٹھے تھے ان سے کہنے لگے اگر تم لوگ مجھے دیوانہ نہ کہو،
اگر تو تم لوگ مجھے دیوانہ نہ کہو تو میں بتاؤں انی لأجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب یہاں ایک بات تو ہمیں سمجھ آ گئی، جو نبی سونگ رہا ہے وہ پہلو میں بیٹھنے والے قرآن ہے سورہ یوسف وہ نہیں سونگ رہے۔ تو اب یہاں دو ہی باتیں ہیں، چونکہ خوشبو نبی کی ہے یا تو نبی سونگے۔ کیسے جملہ سنیں گے؟ چونکہ خوشبو نبی کی ہے یا تو نبی سونگے یا تو کم سے کم نبی جیسا ہو جو نبوت کی خوشبو کو سونگے۔ قدر کر لیجئے گا جملے کی، نبی کی خوشبو یا نبی کو آئے یا کم سے کم نبی جیسا ہو۔ کچھ حدیث قصہ یاد آئی، حسن آئے، حسین آئے، علی آئے، تا رسول کی خوشبو آئے۔ بس ہو گئی تقریر۔ آخری جملہ، نبوت اور ہے، عام بشر اور ہے۔ کچھ فرق سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ نبوت اور، اللہ نے نبوت کے کیلیبر کو، اسٹیٹس کو اوپر رکھا ہے۔ ہاں آخری جملہ اور سب سے بڑا جملہ آپ کہنے جا رہا ہوں۔ پانچویں صفت کیا ہے؟ حس کیا ہے؟ قوت ذائقہ، اور اس کا تعلق کس سے؟ زبان سے۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا، بولتا میں بھی ہوں اور بولتا نبی بھی ہے اور آپ بھی بولتے ہیں۔ آخری جملہ ہے، اب پتہ کیسے چلے کہ میری آواز اور میرا بولنا کیسا اور نبی کا بولنا کیسا؟ سنیں گے آپ، قرآن نے کہا کہ جب ابراہیم اللہ کا گھر تیار کر چکے، کعبے کو ابراہیم نے تیار کیا، اب کس کے لیے کیا وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، ہو گیا تیار۔ اللہ میں نے کعبہ تیار کر دیا، آپ کیا کریں؟ سورہ حج قرآن کی آیت، اللہ نے کہا فَعَزِّ النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم اب لوگوں کو حج کی اذان دو۔ ٹھیک ہے، حج کی اذان دو۔ ابراہیم نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، کہا پروردگار یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، آئیے قبلہ تشریف لائیے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آئیے آپ لوگ مل کے بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ آخری جملہ ہے، آخری جملہ، اذن فی الناس بالحج، ابراہیم لوگوں کو حج کی اذان دو۔ کس کی اذان؟ یہ پیچھے والے کیوں نہیں بول رہے بھائی؟ کس کی اذان؟ شاباش، حج کی اذان دو۔ جیسے ابراہیم نے آگے پیچھے دیکھا، پروردگار یہاں تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا، اذان کسے دیں؟ کسے اذان دیں؟ اب میں پڑھ کے کہہ رہا ہوں، شیعہ سنی سب نے لکھا، آواز پروردگار آئی، یا ابراہیم علیک الاذان و علی البلاغ، ابراہیم تمہارا کام ہے اذان دینا، ہمارا کام ہے پہنچانا۔ ٹھیک ہے نا؟ ابراہیم نے آواز دی، ہو گئی اذان، قصہ تمام ہو گیا۔ اب یہاں پر حدیث آ گئی رسول کی کہ جب ابراہیم نے اذان دی تو آواز کہاں تک گئی؟ آخری جملہ نبی کی آواز۔ سب لکھ رہے ہیں شیعہ سنی کہ جب ابراہیم نے پکارا تو اللہ نے ابراہیم کی آواز کو صبح قیامت تک آنے والے ہر باپ کی صلب تک پہنچایا۔ اتنا آہستہ سے جملہ سنا آپ نے؟ ابراہیم کی آواز کو صبح قیامت تک آنے والے ہر انسان تک پہنچایا، یعنی جتنے اس وقت پدر تھے، باپ تھے، سب کے اسلاف تک ابراہیم کی آواز پہنچی، اور جتنے ارحام مادر تھے، بطن مادر یعنی ماؤں کے شکموں تک اللہ نے ابراہیم کی آواز کو پہنچایا۔ ابھی بھی نہیں سمجھ آ رہا نبی کیا ہوتا ہے؟ یعنی نبی وہ کہ جب پکارے تو اللہ اس کی صدا کو صبح قیامت تک آنے والے انسانوں تک پہنچائے۔ اب پتہ کیسے چلے کس نے سنی؟ بھائی سنی تو سب نے، حدیث کے مطابق سب نے سنی۔ سوال یہ ہے پتہ کیسے چلے کہ جب ابراہیم نے پکارا ہم نے لبیک کہا کہ نہیں کہا؟ شیعہ سنی تمام روایات میں ہے کہ آج جو اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے، جو حج کرتا ہے، اس کا حج پر آنا
کی دلیل ہے کہ جب ابراہیم نے پکارا اس نے لبیک کہا۔ آج جتنے عالم اسلام سے جو اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے اس کا آنا اس کی دلیل ہے کہ ابراہیم نے کہا اس نے لبیک کہا۔ آخری جملہ اور جیسے چاہے سنیے گا، جو اللہ ابراہیم کی آواز پہنچائے کیا وہ رسول کی آواز نہیں پہنچائے گا؟ یہ تو آذان حج تھی جسے صبح قیامت تک آنے والی بشریت تک پہنچایا۔ بھائی حج کے بعد بھی جو سب سے بڑا پیغام تھا وہ تھا ولایت علی۔ ادھر دیکھیے نا، میں تقریر کر رہا ہوں، مجھے دیکھیے۔ حج کے بعد جو سب سے بڑا پیغام کون سا؟ ولایت علی، کہ جس کے بعد دین کمال پر پہنچا، دین تمام ہو گیا۔ آخری جملہ تو پکارا تو نبی نے بھی تھا۔ ہائے 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 ہائے، میں تو کہہ گیا آخری جملہ ہے۔ یعنی جو اللہ ابراہیم کی آذان کو صبح قیامت تک پہنچائے، کیا وہ نبی کی آواز من کنت مولا انسانوں تک نہیں پہنچائے گا؟ جب ابراہیم کی صدا پہنچی تو محمد کی بدرجے اولا پہنچی۔ اب پتہ کیسے چلے کس نے لبیک کہا، کس نے منہ کو پھیرا؟ یہ فرض اعضا طے کرتا ہے، جو آ گیا وہ لبیک والا ہے، جو ہٹ گیا وہ منہ پھیر۔ ہو گئی تقریر۔ سلامت رہیے، بڑی محبت سے سماعت رکھو کیا ہے بابا؟ ختم ہو گئی تقریر، بیٹھ جاؤ۔ اللہم صل علی، بس ختم ہو گئی تقریر۔ یہ ہے نبوت کی آواز، یہ ہے نبوت کی بصارت، یہ ہے نبوت کی سماعت۔ اور نبی کہہ چکے اے علی جو میں دیکھتا ہوں وہی تم دیکھتے، اے علی جو میں سنتا ہوں وہی تم سنتے۔ تو جو کمال نبوت کا ہے، چونکہ نبی کے بعد امامت کا سلسلہ ہے اور امام نبی کا جانشین اور نائب ہے، تو جہاں تک آواز نبی کی جائے وہاں تک آواز امامت کی جائے۔ تو ایک آواز حسین نے بھی کربلا کے میدان میں دی تھی، اور وہ اذان، وہ آواز کیا تھی؟ حل من ناصر ینصرنا۔ آپ کی صدائے بلند ہو گئی۔ زہرا کا لال جب کربلا کے میدان میں تنہا ہو گیا، نہ عباس، نہ علی اکبر، نہ قاسم۔ ہم اس فرش پر آ کر لوگ پوچھتے ہیں نا کہ یہ مجلس کیوں ہوتی ہے، ہم یہ فرش بچھا کر اور اس پر آ کر بتاتے ہیں کہ حسین نے تو سب کو پکارا تھا۔ ہم یہاں پر آ کر حسین کو بتاتے ہیں مولا ہم نے آپ کی آواز پہ لبیک کہا تھا۔ کیا شان کا گریہ کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کسی غم میں نہ رلائے۔ عزادارو، جس چاند کو دیکھ کے آپ نے فرش بچھایا تھا، اب وہ اپنے اختتامی مرحلوں میں داخل ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے حسین کا چہلم آ گیا۔ ابھی تو جی بھر کے گریہ بھی نہ کیا، ابھی تو دل کھول کر ماتم بھی نہ کیا کہ اب کل سے صدائیں ہوگی الوداع الوداع اے حسین الوداع۔ کل صرف حسین کا چہلم تو نہیں ہے، ارے کل تو رباب کے علی اصغر کا بھی چہلم ہے۔ کل فروا کے چاند قاسم کا بھی چہلم ہے، ام البنین کے لخت جگر عباس کا چہلم ہے۔ بس آپ روتے رہیے، اور ابھی ایک تابوت تھوڑی اٹھے گا، ابھی تو 72 تابوت اٹھنے جا رہے ہیں۔ اور یہ آپ کو موقع دیا جا رہا ہے کہ جن کے لاشیں کربلا میں بے گور و کفن پڑے ہوئے تھے، آج ہم نے ان کی شبی بنا دی۔ اب آؤ آ کر انہیں کاندھا دے دو، آؤ آ کر انہیں سہارا دے دو، اور بڑھ بڑھ کر کہو اے فاطمہ زہرا
تمہارے بچوں کی شبیہ تابوت کو ہم کاندھا دے رہے ہیں۔ بس عزادارو، ایک بار یزید نے بلایا سید سجاد کو، زینب بی بی لپٹ گئی، کہا نہیں سجاد میں تنہا نہیں جانے دوں گی، جو رونے آیا ہے اس کے حوالے جملے۔ کہا پھوپھی اماں میں ذرا دیکھ کر آؤں مجھے حاکم نے کیوں بلایا ہے، بہت روئیں گے آپ، ایسے جملے ہیں۔ ایک بار جیسے ہی سجاد دربار میں آئے، یزید تخت پر بیٹھا تھا اور پہلو میں حداد کھڑا تھا۔ حداد کو تو جانتے ہو نا، جو لوہے کو کاٹے وہ حداد۔ بہت روگے خدا کی قسم، انصاف کرنا مصائب کا۔ ایک بار حداد کو اشارہ کر کے کہا اس قیدی کی ہتھکڑیاں کاٹ دو، اس قیدی کی بیڑیاں کاٹ دو، اس قیدی کا توق کاٹ دو جسے ابھی بھی رونا نہیں آیا۔ ایک بار حداد بڑھا، اس نے اپنے آنے سے کبھی ہتھکڑیوں کو کاٹا، کبھی بیڑیوں کو کاٹا، کبھی توق کو کاٹا۔ پتہ ہے مرحلہ کیا تھا کہ ہتھکڑی کٹی تو دیکھا کلائیاں زخمی ہے، بیڑیاں کٹی تو دیکھا پنڈلیاں زخمی ہے۔ اللہ اکبر، جب توق کٹا دیکھا گردن کا گوشت گل چکا۔ اس لیے کہ مسلسل دھوپ لگتی تھی، توق جلتا تھا، وہ گوشت کو کاٹتا جاتا تھا، اب تو ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ آئے حسین کے بیٹے، کیا قیامت گزر گئی۔ عزادارو، تم نے حق ادا کیا ہے مجلسوں کا، میں جانتا ہوں مولا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے، مگر اب تو سنو قیامت کا جملہ۔ جب ہتھکڑیاں کٹ چکی، بیڑیاں کٹ چکی، زنجیریں کٹ چکی، تو مجمع نے دیکھا یہ کیسا قیدی ہے، یہ تو خوشی نہیں ہو رہا۔ اس لیے کہ اگر کسی کو آزادی ملے وہ خوش ہوتا ہے، یہ قیدی خوش نہیں ہو رہا۔ کسی نے جسارت کی، آگے بڑھ کر کہا ارے ہم تو پرندوں کو بھی جب پنجروں سے آزاد کرتے ہیں وہ پھڑ پھڑا کر اڑ جاتے ہیں، ہم نے اس قید سے کئی کو آزاد ہوتے دیکھا جو خوشی خوشی لوٹتا ہے اپنے وطن۔ یہ تم کیسے قیدی ہو؟ ہتھکڑیاں کٹی خوش نہیں ہوتے، بیڑیاں کٹی خوش نہیں ہوتے، توق کٹا خوش نہیں ہوتے۔ عزادارو، دل پھٹ جائے گا۔ ایسا جملہ سجاد نے کہا، ایک بار گردن کو جھکا کر کہا ارے جس بچی کو رہائی کا ارمان تھا وہ سکینہ زندان میں سفر۔ اللہ اکبر، بس دو جملے کیا شان کا گریہ ہے، اللہ کسی غم میں نہ رلائے۔ بس دو جملے۔ ایک بار یزید کے سامنے ایک تخت کے سامنے ایک صندوق رکھا تھا، میں ہاتھ جوڑ کے روایت پڑھ رہا ہوں، اس میں بڑے جواہرات تھے، اس میں بڑے سونے کے سکے تھے، بڑے درہم و دینار سے بھرا ہوا تھا۔ ایک بار چادر ہٹا کر کہنے لگا سجاد اسے رکھ لو، سجاد اسے رکھ لو۔ بڑھ کے قیدی نے پوچھا، تمہارے عابد بیمار نے پوچھا یہ تو جواہرات کیوں دیتا ہے، یہ تو سونے کے سکے کیوں دیتا ہے، یہ تو مال کیوں دیتا ہے؟ جملہ سنو گے؟ بڑھ کے یزید کہنے لگا یہ حسین کا خون بہا، علی اکبر کا خون بہا، عباس کا۔ ایک بار رو کے سید سجاد نے کہا اسے تو اپنے پاس رکھ، محشر میں رسول کو دیجیو، فاطمہ زہرا کو دینا۔ ہاں عزادارو، بس چہلم کے دو جملے سن لو، شب چہلم آ گئی۔ آئے سید سجاد کا پھوپھی اماں ظالم نے رہائی دی ہے، بہن نے رو کر کہا نہیں سجاد ایسے تو زینب وطن نہیں لوٹے گی، میں اپنے بھیا کو رو نہیں سکی، ظالم سے کہہ دو ایک مکان خالی کروائے، زینب حسین کا ماتم کرے گی، زینب اکبر کا ماتم کرے گی۔ میں نے چھوڑ دیے مسائل، آخری جملہ۔ 3 دن تک شام میں زینب نے اپنی فتح کا اعلان کیا، حسین پہ گریہ کیا۔ آپ کو تو پتا ہے نا، سرائے سب نے سروں کا ماتم کیا۔ بس ایک بار سواری بڑھنے لگی، جیسے ہی سامنے ناکے آئے زینب نے دیکھا سبز مخمل پڑے ہوئے ہیں ہماریوں پر۔ زینب نے منہ پھیر کر کہا سجاد انہیں ہٹا دو، زینب شاہی جلوس میں نہیں جائے گی، زینب بھائی کی سوگوار جا رہی ہے اپنے بھیا کا چہلم منانے۔ آخری جملہ، یہاں سے حضرت زینب کی سواری چلی کربلا بھائی کا چہلم منانے اور مقاتل کے
جملے ہیں وہاں کربلا میں رسول کا بوڑھا صحابی جابر ابن عبداللہ حسین کا پہلا زائر اپنے غلام عطیہ کے ساتھ آیا، حسین کی زیارت کرنے 40 پر پہنچا۔ نبی کا صحابی ایک بار غسل کیا فرات کے پانی سے، اب جو غلام نے جوتیوں کو آگے کیا کہا ہٹا دو، میں جوتیاں نہیں پہنوں گا، نالے نہیں پہنوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے کیا پتا زہرا کا لہو کہاں کہاں آخری جملہ، ایک بار جابر حسین کی قبر پہ چلے، بہت رو گیا، قبر سے لپٹے اور ایک جملہ کہا کہ حسین تمہارے نانا کا صحابی آیا ہے۔ حسین جواب دو نا حسین، میں نے تمہیں رسول کے کاندھوں پہ دیکھا، میں نے تمہیں نماز میں پشت پہ دیکھا، حسین نانا کا صحابی آیا ہے، جواب دو۔ کہتے ہیں جابر روتے جاتے تھے، ایک بار غلام نے دور کی طرف دیکھا، گرد اٹھ رہی ہے، کوئی قافلہ آ رہا ہے، آخری جملہ، ایک بار قبر سے آواز آئی جابر میری قبر سے ہٹ جا، میری بہن آ رہی ہے۔ زینب کی سواری بڑی، جیسے ہی بہن نے بھائی کی قبر کو دیکھا انتظار نہ کیا کہ ناکا رکے تو زینب اترے، اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا اور بس ایک جملہ کہا، قبر سے لپٹ کر یہ نہیں کہا رسن بلی، یہ نہیں کہا تازیانے لگے، یہ نہیں کہا شرابی کا دربار، یہ نہیں کہا کوفے کا بازار، ایک بار گردن کو جھکا کے کہا بھیا زینب کو معاف کرنا، ایک امانت دی تھی، ارے وہ سکینہ زندان میں سو گئی، واہ حسینہ واپس یا حسین